آج یہ ملک جو کہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، اور آپ خود یہ بتاتے رہے سب لوگوں کو کہ بھائی اس ملک کی فوج اگر نہیں رہے گی تو یہ ملک انٹیکٹ نہیں رہ پائے گا، آپ خود بتاتے رہے، آپ مثالیں دیتے رہے، سیریا کی مثالیں دیتے رہے، لیبیا کی مثالیں دیتے رہے، عراق کی مثالیں دیتے رہے۔ آج تک اتنے وزرائے اعظم چینج ہوئے، جیلوں میں گئے، پھانسی چڑھ گئے، موجود تھی، آج تک کسی نے یہ کام نہیں کیا ہوگا کہ ملک کے اس ادارے کو، پاک فوج کو کسی نے جانور کہا ہو، کسی نے نیوٹرل کہا ہو، کسی نے نیوٹرل کو گالی بنایا ہو، کسی نے میر جعفر میر صادق کہا ہو اسٹیبلشمنٹ کے سربراہوں کو، کسی نے غدار کہا ہو، چلوایا ہو، جس میں آپ کے لوگ نام لے کر ملک کے اس عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے انسان کو نام لے کر ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہیں۔ یہ تو دشمن 75 سالوں سے نہیں کر سکا۔ وہ فوجی جو کہ بارڈر پر جان دے رہا ہے، وہ جب اپنے سربراہ کے بارے میں یہ دیکھ رہا ہے، وہ کدھر کھڑا ہے، کیا سوچ رہا ہے، وہ کس بات پر اپنی جان دینے کے لیے کھڑا ہے؟ کیسے چلے گا اس ملک کا نظام؟ کس بات پر آپ گالیاں بک رہے ہیں؟ اس بات پر گالیاں بک رہے ہیں کہ آپ کا بوجھ اٹھاتے اسٹیبلشمنٹ نے یہ بات مانی ہے۔ جب جا کر میں یہ بات کر رہا ہوں، آج میں الفاظ ادا کر رہا ہوں اس لیے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آج کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی غلطیوں کو ببانگ دہل مانا ہے، ورنہ یہ ملک 2 لخت ہو گیا، اور 2 لخت کرنے والوں نے آج تک ملک توڑوانے کے بعد بھی اپنی غلطی نہیں مانی۔ میں اس والی بات کا کریڈٹ دیتا ہوں آج کے لوگوں کو کہ وہ کم سے کم پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اپنی غلطی مان رہے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی، ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی بھی مان رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی بھی مان رہے ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر بھی مان رہے ہیں۔ اور اب انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم یہ غلطی کو مزید نہیں گھسیٹیں گے، اور وہ یہ تھا کہ جب ایک عدم اعتماد کی تحریک اپنی عروج پر پہنچی، اور اس لیے پہنچی کہ بھائی اس ملک کے جو کرتا دھرتا تھے، جو لوگ تھے جو غلطی کر رہے تھے، تمام لوگوں کو انٹیکٹ کیے ہوئے تھے، وہ عدم اعتماد کی تحریک نہیں آنے دیتے تھے، وہ لوگوں کو جمع کر کے لے آتے تھے۔ جب انہوں نے غیر قانونی غیر آئینی کام جو ہے وہ چھوڑ دیا اور اس بوجھ کو اٹھانا چھوڑ دیا، تو آج آپ نے ان کے اس آئینی عمل کو آپ نے ان کا گناہ بنا کے لیے غداری کا لیبل لگا دیا۔ جب وہ رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں ہیروئن ڈال کر اپنا ایک آن ڈیوٹی میجر جنرل وردی میں بٹھا کر ایک جھوٹی پریس کانفرنس کروا رہے تھے، اس وقت وہ آپ کو برے نہیں لگ رہے تھے، غدار نہیں لگ رہے تھے۔ جب وہ آپ کی اقلیت ہونے کے باوجود، نمبر نہیں ہونے کے باوجود 14 لوگوں کو، سینیٹرز کو دوسری پارٹی سے، جیتی ہوئی پارٹی سے توڑ کر آپ کے کم نمبر والے سینٹ کے چیئرمین کو ووٹ ڈلوا رہے تھے، اور حاصل بدنجوں کو جس کے پاس اکثریت تھی اس کو ہروا رہے تھے، اس وقت وہ آپ کو غدار نظر نہیں آ رہے تھے، اس وقت وہ آپ کو جانور نظر نہیں آ رہے تھے، اس وقت وہ آپ کو میر جعفر میر صادق نہیں نظر آ رہے تھے۔ جب وہ پاکستان کے آئین سے، اس کے حلف سے جب وہ بے وفائی کر رہے تھے، اس وقت وہ آپ کے چہیتے تھے۔ جب انہوں نے پاکستان کے آئین کو، اپنے اٹھائے ہوئے حلف کو انہوں نے اپنا لیا، غلطیوں کو کے اوپر سر تسلیم خم کر لیا، آپ کے لیے وہ غدار ہو گئے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اس سے ملک کو کتنا نقصان ہوگا، کہاں پہ ملک جا کر کھڑا ہو جائے گا۔ آپ نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹیں بجا دی ہیں۔ بھائی ہم کہیں گے بھائی آپ جو کر رہے ہیں ہمارا اس سے کیا واسطہ؟ بھائی میرا واسطہ ہے، ایک عام آدمی کا واسطہ ہے۔ آپ کے اس تمام شو بازی سے اس ملک میں اکانومی بیٹھ گئی، لوکل جو ہے وہ اپنا پیسہ نہیں خرچ کر رہا، ڈالر لے کر بیٹھ گیا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، عام آدمی کی نوکری ختم ہو رہی ہے، مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی ہے، پینے کا پانی گھر میں آ نہیں رہا، روٹی کھانے والے بڑھ رہے ہیں اور مزدوری یہاں پر کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آدمی کو فرق پڑ رہا ہے، وہ مر رہا ہے۔ وہ آپ کی طرح جا کر دن بھر تصویریں کھنچوا کر شوشا کر کے محل میں جا کر نہیں، اس کے پاس یہ ذرائع کہ جا کر محل میں جا کر آرام کرے، اس کے بچے یہی ہیں، وہ مر رہا ہے، 22 کروڑ انسان مر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ پرابلم ہے، آپ کو کھلی آزادی نہیں دی جا سکتی، اس ملک کی سالمیت سے کھیلنے کا موقع نہیں دیا جا سکتا۔